آپ کے کچھ ای میلز ہیں جس میں امیگریشن کے فیوچر کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، بلکہ ایک صاحب نے کہا کہ رضی صاحب میں کافی عرصے سے اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوں اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک رولر کوسٹر پر ہے امیگریشن کے، اور کبھی معاملہ اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، لیکن یہ پروگریسو موومنٹ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک سرکل میں گھومتے جا رہے ہیں۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بڑا فلاسافیکل تجزیہ ہے، کیونکہ جس وقت سلیکل موومنٹ ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ گردش کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی پروگرس نہیں ہے۔ جس وقت ہم لینئر پروگرس کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے۔ جو ہسٹری کی انٹرپریٹیشن ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ ہسٹری جو ہے وہ فارورڈ موومنٹ میں جاتی ہے، ہسٹری کبھی بھی بیکورڈ نہیں جاتی۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جناب جی ہاں بہت سے باتیں وہ دہرائی جاتی ہیں ہسٹری میں جو اس سے پہلے گزر چکی ہوتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہسٹری واپس جاتی ہے۔ جو پرانے معاملات بھی سامنے آتے ہیں تو وہ مختلف انداز میں آتے ہیں، لیکن امیگریشن کا معاملہ ایسا ہے اور اس کے بارے میں اتنی ایمبیگوٹی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک کولو کا بیل ہے جو ایک دائرے کے اندر چلا جا رہا ہے اور اس میں کوئی پروگرس نہیں ہے۔ اور اس کی ایک مثال جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈریم ایکٹ ہے اس کے حوالے سے دی جا سکتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی فرائیڈے کو کانگریس کے اندر جو ہے دوبارہ ڈریم ایکٹ کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں دو بڑے سیزن قسم کے سینیٹر شامل ہیں۔ اس وقت میں آپ کو معلوم ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جو ہے وہ اکثریت ہے سینٹ میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ رکھنا پیدا ہوا، اور سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ٹیکسس کی فیڈرل کورٹ کے اندر جامد ہوا ہے، اور اگر ان کی جانب سے نیگیٹو ڈیسیجن آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہوگی، کیونکہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کو معلوم ہے کہ 2 ڈیکیڈ سے تقریباً 20 سال سے، اور یہی آلموسٹ یہی کانگریس یہ جو سینیٹرز ہیں کہ جو کوشش کرتے آئے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مذاق ہے ہمارے ساتھ، یہ ایک جوک ہے، یہ ایک سازش ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سینیٹر جو ہے اس قسم کے اقدامات کرتے رہتے ہیں صرف لوگوں کو پیسیفائی کرنے کے لیے کہ جی دیکھیے ہم تو کچھ کر رہے ہیں، لیکن دراصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک شراب ہے، الوژن ہے، ایک ایک فراڈ ہے۔ کچھ لوگ تو بڑے اس کے بارے میں ووکل ہیں۔ چلیے اسے فراڈ نہ بھی کہا جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک انکمپیٹنسی کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ 20 سال سے آپ کوشش کر رہے ہیں۔ یار کس قسم کے لوگ ہیں آپ؟ 20 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بل جو ہے جو امیگریشن کا بل ہے، اور وہ بھی امیگریشن کا کمپریہنسو بل نہیں ہے، ایک چھوٹی سی پاپولیشن کے لیے، جسے آپ کامیاب نہیں کروا سکیں۔ اور اس میں ریپبلکن پارٹی کے کو بھی الزام دیا جا سکتا ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی کا بھی۔ اور اس میں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے ہٹ سے اگر ڈریمر ایکٹ کے ہٹ کے بھی آپ بات کریں تو ایک بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ جہاں پہ بڑی کانٹرڈکٹری انفارمیشن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پالیٹیشین جو ہیں جو لیجسلیٹر ہیں وہ نہ تو لیجسلیشن کر پائے ہیں اور نہ ہی کوئی پالیسی ایشو کے طور پہ اس معاملے کو انہوں نے آگے دھکیلا ہے کہ ایک کمپریہنسو پالیسی بنائی جائے جس کے مطابق۔ اور اس کی میں سمجھتا ہوں ناظرین اس کی بنیادی وجہ ہے یہ بہت پولرائزیشن ہو چکی پوری دنیا میں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پولیٹیشین جو ہے اور لیجسلیٹر جو ہے، جو پالیسی میکرز ہیں، جو ایگزیکٹو ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تمام جو ہے بڑے ایک شارپ لائن ان کے درمیان جو ہے کھنچ گئی ہے۔ یہ پولرائزیشن ہے، کچھ ایک لوگ جو ہے رائٹ پہ ہیں، کچھ لوگ جو ہے لیفٹ پہ ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف سے ڈپارٹمنٹ آف لیبر اور اس کے ساتھ فیڈرل ریزرو بورڈ، فیڈرل ریزرو کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ جی کہ امپلائمنٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کمی نظر آ رہی ہے، اور تقریباً 3 ملین لوگوں کی کمی ہے۔ اور اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ڈیتھس ہوئیں، اس کے بعد بہت سے امیگرینٹس جو ہیں وہ چلے گئے۔ یہاں کے جو لوگ تھے بہت بڑی ایک اکثریت ہے جنہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو کام کرنے کا طریقہ کار تھا وہ چینج ہو گیا، اور لوگ جو ہے وہ ارلی ریٹائرمنٹ لے لی انہوں نے۔ تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی ڈیفیشنسی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اور چیئرمین جو ہے فیڈرل ریزرو کے چیئرمین پاول، ان کی جانب سے بڑی اچھی آبزرویشن ہے کہ یہ جو پرابلم کریٹ ہوئی یہ اسٹرکچرل پرابلم ہے۔ تو اسٹرکچرل پرابلم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس ڈھانچے میں پرابلم ہوگی، اور اس ڈھانچے کو تبدیل کیا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کئی برس لگ سکتے ہیں۔
اسی طرح ڈپارٹمنٹ آف لیبر کی طرف سے جو رپورٹس آ رہی ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ جو امیگریشن کی وجہ سے رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں اور لوگ گرین کارڈ نہیں حاصل کر سک رہے ہیں اور ورک آتھرائزیشن حاصل نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے امپلائمنٹ کے معاملے میں جو ہے وہ بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور آپ جیسا میں نے بتایا کہ اگر 3 to 4 ملین شارٹیج ہے، لیبر شارٹیج ہے، تو ایک بہت بڑی شارٹیج ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی امیگریشن کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے پالیسی اور لیجسلیشن میں جو ہے ایک اختلاف نظر آ رہا ہے۔ اب یہ فیڈرل ریزرو والے لوگ جو ہیں یہ پولیٹیشین تو ہے نہیں، ان کے پاس بڑی سائنٹیفک قسم کی انفارمیشن ہے، جس انفارمیشن کے مطابق انہوں نے یہ تمام چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف لیبر جو ہے کوئی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن تو نہیں ہے، انہوں نے اپنے پاس جو سٹیٹس آئی ہیں، جو ان کی اسٹڈیز ہے، جو ریسرچ ہے، اس کے مطابق انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جناب یہاں پہ شارٹیج نظر آ رہی، لیکن ریپبلکن پارٹی کہہ رہی ہے جناب ہم تو اس میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے بارے میں بھی ایک رپورٹ آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ریپبلکن پارٹی کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت 73% لوگ جو ہیں ریپبلکن پارٹی کے وہ نہیں چاہتے کہ امیگریشن کے بارے میں کچھ کیا جائے۔ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہاں پہ جو ہے لیبر مارکیٹ میں شارٹیج ہے، اور اگر یہ شارٹیج رہی تو اس پہ ہماری اکانومی پہ کتنا اثر پڑے گا۔ وہ ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور وہ صرف ایک نفرت کی بنیاد کے اوپر جو ہے لوگوں کے ووٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب امیگرینٹس آ گئے تو یہ ہو جائے گا، امیگرینٹس آئے تو ہمارے رشتہ داروں کے جو ہے وہ ویزے ختم ہو جائیں گے، امیگرینٹس اگر آ گئے اور آ گئے تو پھر اس میں جو ان لافل اسٹیٹس میں رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہیں اور جو لیگل طریقے سے آنے چاہیے، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہمیشہ سے امیگرینٹس کی دوست شمار ہوتی رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی صفوں میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ کسی زمانے میں صرف میرا خیال ہے اکا دکا لوگ ہوتے تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے جو یہ کہتے تھے کہ اب اس میں امیگرینٹس کے بارے میں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو ہے تقریباً کوئی 19% ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ جو ہے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو امیگریشن کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، نئی امیگریشن کی ضرورت نہیں۔ تو آپ اسے اندازہ کیجئے کہ ہم کس نہج پہ پہنچ گئے۔ ہم بات کر رہے تھے اس وقت اس ملک میں جو امیگریشن کا معاملہ زیر التوا ہے اور اس کے بارے میں جو رکاوٹیں ہمیں دیکھنے آ رہی ہیں، کیونکہ میں اسے تھوڑا سا کمپریہنسو انداز میں کور کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ بہت سے ڈریمرز جو ڈاکا کے ایورز جن کو ورک آتھرائزیشن وغیرہ ملا ہوا ہے، ان کے کویشچنز بھی آتے رہتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ میں اس سبجیکٹ میٹر کو جو ہے کور کرتا رہا۔ لیکن یہ جو میں نے لیجسلیشن کی بات کی ہے یہ بالکل برانڈ نیو لیجسلیشن نہیں ہے، لیکن جو اس وقت اس کو پش کیا گیا، دوبارہ جو پش کیا گیا یہ لاسٹ فرائیڈے کو کیا گیا، اور اس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر اور ریپبلکن پارٹی کے جو سینیٹر ہیں، اور دونوں سینیٹر جو ہے وہ خاصے ایکسپیرینس ہیں، ان کی جانب سے یہ پش کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ بالکل بڑی شدید قسم سے اپنی اپوزیشن ظاہر کر رہی ہے۔ اس سے دیکھ لیجئے سیاست کیا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے ذہن کو جو ہے وہ پرگندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو سدرن بارڈر ہے وہاں پہ پرابلمز ہیں۔ اب وہ جو سدرن بارڈر پہ جو پرابلمز ہیں انہیں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ریپبلکن پارٹی کے کانگریس مین، ان کی جانب سے سینیٹر اس بارڈر پہ جا کے ریلیز کرتے ہیں اور وہاں پہ ہیئرنگز کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو بلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب جو سدرن بارڈر کا کرائسس جو ہے وہ کتنا بڑا کرائسس ہے، اور یہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں اگر وہ آتے رہے تو پھر امریکہ کو یہ سمجھ لیجئے کہ امریکہ کا خاتمہ ہے۔ مطلب اس ایکسٹریم انداز میں امیگریشن کے معاملات کو جو ہے بتایا جاتا ہے، حالانکہ معاملہ انتہائی آسان ہے۔ جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے، سیکیورٹی کے معاملات کو مختلف انداز میں طے کیا جا سکتا ہے، لیکن کئی دفعہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی دفعہ جو اس قسم کی ایکسٹریمسٹ ہیں، جو ایکسٹریم ویو رکھنے والے لوگ ہیں، وہ مسائل کو سلجھانا کبھی بھی نہیں چاہتے، کیونکہ اگر مسئلہ سلجھ گیا تو ان کے ہاتھوں سے پاور نکل جائے گی۔ اپنے ہاتھ میں پاور رکھنے کے لیے وہ ان مسائل کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں اور کنٹروورشل بتاتے ہیں تاکہ ان مسائل کے اوپر جو چودراہٹ ہے وہ چودراہٹ قائم ہو سکے، کیونکہ وہی کہیں گے جناب دیکھیے ہم عوام کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں، ہم ہی تو ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے، جو مخالفین ہیں
اور اگر ہم چلے جائیں گے تو یہ تو مخالفین کھا جائیں گے آپ کو، یہ تو پورا ملک کھا جائیں گے. تو انفارچونیٹلی یہ جو پولرائزیشن ہے اس کی وجہ سے ہمیں خاصا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ یہی ہوپ کر سکتے ہیں اور میں یہ ہوپ کر سکتا ہوں کہ کامن سینس جو ہے وہ پریویل کرے گی اور وہ یہ لوگ جو ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل کر سکیں گے.